یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان کی ایک برائی کنٹینیو کر کر کے، جیسے ہم نسوار، گٹکے، پان، سگریٹ، یوز ٹو. توبہ کتنی دفعہ لوگ کرتے ہیں؟ جب دماغ میں دوبارہ نشہ چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابے ایک دفعہ اور سٹا لگا لو، بس یہ آخری سٹا ہوگا، پھر توبہ کر لیں گے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ایک دفعہ بس تھوڑا سا اور سٹا، بس یہ لاسٹ، بس یہ آخری، یہی کر کر کے اسی میں مر جاتا ہے انسان. جو زنا کرتا ہے وہ یہی سوچ کے یار ایک دفعہ کر لو، جو فحش فلمیں دیکھتا ہے وہ یہی سوچ کے یار بس ایک دفعہ کر لو، اور وہ ایک دفعہ پھر آخری، وہ کبھی آخری ہوتی نہیں ہے، کرتا چلا جاتا ہے. قتل بھی یہی سوچ کے کرتا ہے، پہلی دفعہ ہر جرم پہلی دفعہ بہت مشکل ہے، خوب سمجھ لو. اس لیے میں کہتا ہوں جس نے زنا نہیں کیا نا، بدکاری نہیں کی، خدا کے لیے اپنی جان پہ رحم کرے، وہ کبھی کسی عورت کے قریب بری نیت سے نہ جائے. ایک دفعہ جس سے ہو گیا نا، پہلی دفعہ مشکل ہوگا، ضمیر ملامت کرے گا، تو کیا گند میں منہ ڈال رہا ہے، نکاح کر یار، خاندان بسا. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا ہوا، اللہ نے معجزے کے طور پر دیا، تو لوگوں نے کیا تانا دیا ہے، مریم تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ بھی زانی نہیں تھا. تو واقعی حضرت مریم پاک دامن تھی. جب کوئی شخص جو اچھے خاندان کا زنا کی طرف بڑھتا ہے تو اسے اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار بولو نہیں تھی، تو کیوں جا رہا ہے اس کی طرف یار. لیکن جب ایک دفعہ کر لے نا، اس کے بعد وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے، ہلکا. تو اس گناہ کی آخرت میں سزا بعد میں ملے گی، دنیا میں پتہ ہے کیا سزا ملتی ہے، چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے اس دلدل سے نکلنا، نکل نہیں پاتا. یہ کم سزا ہے کیا؟ دیکھو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے. ہم نہیں پیتے، اللہ نے بچایا ہوا ہے ہمیں اپنے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہم نے پی نہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا شروع سے ہی. اگر ہم پیتے پھر کتنی گناہ کی یاد انسان کو ٹینشن دیتی ہے بار بار. تو اس لیے گناہ سے بالکل دور بھاگو، قریب نہ جاؤ اس کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے مسئلہ بھی بتایا کہ ہاں توبہ قبول ہوتی ہے، اس پہ حوصلہ افزائی بھی کی، اور تیسرا کام جو بہت خاندانی، جو اصل حدیث کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ والا حصہ پیش کر رہا تھا جو میں بتا کے بس بیان ختم کروں گا. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے کہا، انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الى ارضک فانها ارض سوء. ان عالم کو پتا تھا کہ جس بستی میں اس نے گناہ کرنے سیکھے ہیں، اس بستی میں یہ توبہ کر تو لے گا، توبہ پہ قائم نہیں رہے گا، دوبارہ یہ جرم کرے گا، شیطان ورغلائے گا، کیونکہ پیسوں کی خاطر کیا ہوگا نا. اب غربت مہنگائی میں جب پیٹ بھوک لگے گی، پھر کوئی بندہ آ کے، ڈاکو لوگ جنہوں نے ان سے رابطے کیے ہوں گے وہ کہیں گے یار وہ بندہ ہے جو 100 بندے مار چکا ہے، تو ایک ہمارا سیاسی لیڈر مروانا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے دو، بندہ مار کے آ جاؤ. تو یہ کیا کہے گا یار، جب 100 کی توبہ قبول ہوتی ہے تو 101 کی بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی شیطان ورغلاتا ہے نا، جب 100 کی ہو سکتی ہے تو 101 میں کیا مشکل ہے. تبھی جن کو اللہ نے حکمت دی ہے نا، عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس، دونوں میں سے کسی ایک صحابی کا واقعہ، ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس شخص نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نا اس کی آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ قتل کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ بندہ مارنا چاہتا ہے. کوئی اندازہ ہو گیا سوال سے. انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی. حالانکہ ظاہری لحاظ سے تو یہ غلط جواب ہے، توبہ تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ تیرے جیسا، یعنی اس کا ایک مفہوم بیان کرنا پڑے گا کہ تیرے عمل سے لگتا ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس سینس میں قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی تعویل کی جا سکتی ہے. تو ان عالم نے کیا کہا، بھائی جس جگہ پہ تو نے برائی سیکھی ہے وہ بروں کی جگہ ہے، وہاں بات بات پہ لوگ بندہ قتل کر دیتے ہیں، تو اس علاقے کو چھوڑ لے، تیری توبہ قبول ہوگی. شرط کیا ہے، انطلق الى ارض کذا وکذا، اس زمین سے نکل کے فلاں فلاں شہر میں جا کے آباد ہو. فإن بها عبادا يعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے تو اللہ کی عبادت کر انہی نیک لوگوں کے ساتھ، اور واپس اس زمین کی طرف پلٹ کر
نہیں آنا، یہ برے لوگوں کی زمین ہے. کیا مطلب؟ ماحول کو کیا کرو بھائی؟ چینج کرو. آج آپ جس جگہ فحش فلمیں دیکھنا سیکھتے ہو، شراب پینا سیکھتے ہو، زنا سیکھتے ہو، قتل و غارت سیکھتے ہو، توبہ تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے اور واجب ہے توبہ کرنا، لیکن اس بات کا پورا پورا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ دوبارہ ان برائیوں میں لگ جاؤ گے. اس لیے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ اب بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں سارے نیک پرہیز، اس دور میں تو تھا ایک ایسا شہر نا جہاں سارے اللہ والے لوگ رہا کرتے تھے، سارے نیک پرہیزگار، ابا کا احترام، اماں کا احترام، کسی کی انٹی کو گھور کے نہیں دیکھنا، سمجھ رہے ہو؟ یہی ہوتی ہے نا اخلاقیات. تو وہاں تو ایک دور تھا، وہاں ایسے لوگ تھے. آج کوئی ایسا خطہ ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ پھر چپ ہو گئے. کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا خطہ ہے؟ میں کہوں یار جاپان میں، اس شہر میں آپ کے لیے گناہ بہت آسان ہے، تو آپ ایسا کرو ٹوکیو چلے جاؤ. یہ کون سا شہر ہے جاپان کا؟ سائتاما. کوکاچی مچی کدھر ہے؟ کوکاچی مچی وہ بڑا مزے کا ہے یار، مجھے نام اس کا بڑا اچھا ہے. کوکاچی مچی یہی ہے نا؟ کوکاچی مچی، سوری کوکا بنا دیا میں نے اس کو. تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ موو کر جاؤ تو وہاں سارے نیک لوگ ہوں، ادھر تہجد والے، ادھر اشراق والے، ادھر اوابین والے ہیں بھائی. ایک گھر میں تلاوت اور نماز چل رہی ہوگی، دوسرے گھر میں 24 گھنٹے ٹک ٹاک چل رہا ہوگا، تیسرے گھر میں کوئی ڈانس پارٹی چل رہی ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس طرف والے گھر میں چرس بک رہی ہوگی، ایسا ہی ہوتا ہے میرا خیال. تو تبلیغ نے ایک آپ کو بہترین راستہ دے دیا ہے بھائی. ایسے چلتے پھرتے شہر ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہیں. ایک شہر ایسا آباد نہیں ہے، لیکن ایسے چلتے پھرتے شہر خود آباد کیے جا سکتے ہیں. آج اس مسجد میں، کل اس مسجد میں، پرسوں اس مسجد میں. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا نا ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، انہوں نے فرمایا مدرسے تو بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمان ٹھیک نہیں ہو رہے. علم تو پھیل رہا ہے. دو چیزیں چاہیے ہدایت کے لیے، کہ علم اور ایک تزکیہ. اگر علم نہ ہو تو وہ راہب والا حال ہوگا. نیک تو بہت تھا مگر گمراہی پھیلا دی اس نے اور بندوں کو قتل کیا. اگر وہ قاتل اس راہب کے بعد عالم سے مسئلہ نہ پوچھتا تو 8 10 15 20 بندے اور مار کے دنیا سے جاتا، فساد اور پھیلا کے جاتا. تو علم بھی ضروری ہے جو دینی مدرسوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن تزکیہ بھی ضروری ہے جو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ماحول تبدیل کرنے سے. جب تک انسان اللہ والوں میں نہیں بیٹھتا، بار بار اللہ کی باتیں نہیں سنتا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تبلیغ میں جب گشت کے لیے چلتے ہیں تو کیا بتایا جاتا ہے؟ مٹی کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف مٹی. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. یہ لینڈ کروزر، کرولا، اور یہ اتنے بڑی بڑی جو آج دنیا پاگل ہو رہی ہے نا ان چیزوں کے پیچھے. کسی کا 1000 گز کا بنگلہ دیکھا پاگل ہو گئے، اپنی گاڑی چھوٹی لگنے لگتی ہے کسی کی بڑی گاڑی کے مقابلے. یہی تو آج کل دنیا کی ٹینشن ہے، اور خودکشیاں کر رہے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لٹک رہا ہوتا ہے کھمبے سے جا کے. سب کچھ ہے بھائی تمہارے پاس، دنیا کی ہر نعمت تمہارے پاس ہے، لیکن کیوں لٹک رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ فلاں کے پاس ہے. اس ڈپریشن میں جا رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگے ایک تو اس بات کی ٹینشن ہے مجھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسری ٹینشن اس بات کی کہ دوسروں کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں، یا تو ان کے پاس بھی نہ ہوتا. اس ٹینشن میں، اور جس کو اللہ نے دے دیا وہ اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہے. اور ایک چیز تو سب میں کامن ہے، وہ کیا ہے؟ جب دولت آتی ہے تو اکثر دولت عمر کے اس حصے میں آتی ہے جب آپ کی جوانی ڈھلکنا شروع کرتی ہے. بالکل وہی حالت ہو جاتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے، اور جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو چبانے کے دانت شارٹ ہو گئے. ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے جوانی. آدمی کہتا ہے یار یہ 18 سال میں پیسے ملتے تو فائدہ بھی تھا، اور 18 میں ملتے نہیں ہیں، عام طور پہ نہیں ملتے، اور مل جائیں تو وہ اور زیادہ عذاب میں زندگی گزرتی ہے، کیونکہ جو سکون سے تھوڑا ٹائم گزر گیا نا وہ نشوں میں گزر جاتا ہے. تو دنیا کا جو محبت ہے نا، دنیا کمانا منع نہیں ہے، لوگ ان 2 چیزوں میں فرق نہیں کر رہے. تبھی ہماری کبھی گاڑی میں تصویر آ جائے نا، ہیلی کاپٹر میں تصویر آ جائے، لوگ کہتے ہیں ایک طرف یہ ممبر پہ بتاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، خود جاپان میں پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے، کوئی فرانس کی فراری میں گھوم رہے ہیں. بھائی دنیا رکھنے پر پابندی نہیں ہے، مٹی سمجھ کے رکھو، مٹی سمجھ کے. تو تبلیغ میں یہ بتایا جاتا ہے
کہ بھائی مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. یہ جو بلڈنگیں کھڑی مٹی کو تھوڑا سا ڈیزائن دے کے کھڑا کر دیا، باقی ہے مٹی بھائی. ایک دھماکہ آئے گا ختم، دھول مٹی بن جائے گی. تبھی تو قرآن کہتا ہے پہاڑوں سے زیادہ تھوڑی تمہاری بلڈنگیں اوپر جا سکتی ہیں. اللہ ایک اس قیامت کا جو ایک سور ہوگا نا، ایک آواز ہوگی، اس سے کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ پہاڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کے بچے کو کچرے پہ دیکھا پڑا ہوا. بکری کا بچہ، وہ بھی سڑا ہوا، مرا ہوا، کتنا گندا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم یا 2 درہم میں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے کے جائے گا. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو اپنے اوپر مسلط کر کر کے؟ یہ کافر کے ٹینشن ہے بھائی، یہ مسلمانوں کی ٹینشنیں نہیں ہیں. تبھی تو ان کے پاس سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا دیکھو، یہ وہ والا جو ہم لوگ کا ماحول ہے ان کو دے دو. جس گلی میں کراچی میں رہتا ہوں، اپنے خرچے پہ کئی بار گٹر صاف کروایا ہے، اپنے خرچے پہ. حالانکہ ہم ٹیکس پورا دیتے ہیں، میں فائلر ہوں، پورا ٹیکس دیتا ہوں. اپنے خرچے پہ کئی بار گٹر صاف کروایا ہے. ابھی جاؤں گا تو میرے استقبال میں ابل رہا ہوگا، مجھے پتا ہے، کیونکہ بہت عرصے سے صاف نہیں ہوا ہوگا. میں جاؤں گا تو ابل کے میرا استقبال کر رہا ہوں. میں 1 ہفتے تک جب بھی کسی سعودی عرب سے آؤں یا عرب کنٹری سے یا کسی بھی یورپ وغیرہ سے کہیں سے بھی نا، 1 ہفتے تک میں اسٹریس میں رہتا ہوں کراچی میں. کیونکہ وہ جو ہم نے صفائی کا ماحول دیکھا ہوتا ہے نا، 1 ہفتے تک وہ گندگی برداشت نہیں ہوتی. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے 1 ہفتے کی ٹینشن ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گی، انجوائے کریں گے ہم لائف. مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، وہ ایک خاتون کی لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں شادی ہو کے وہ گئی نا، تو اپنی ساس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھ میرے آنے کی برکت. 1 ہفتے بعد کہتی ہے جب میں آئی تھی نا تو بدبو تھی اس گھر میں، 1 ہفتہ ہوا ہے بدبو ختم ہو گئی، یہ میری برکت ہے. اس نے کہا کم بخت، یہ تیری وجہ سے بدبو ختم نہیں، تو بدبو کی عادی ہو گئی ہے. کیونکہ میں جب آئی تھی نا تو مجھے بھی 1 ہفتے تک بدبو آئی تھی، اس کے بعد کیا ہو گیا تھا، وہ بدبو کیا ہو گئی تھی، ختم. تو 1 ہفتہ تک ٹینشن رہتی ہے. جب بھی کئی دوسرے کنٹری سے آؤ نا تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے، خاص طور بارشوں میں تو بہت ہی زیادہ. تو مجھے آپ بتاؤ، اگر یہ جاپانیوں کو یہ دے دیا جائے نا تھوڑے دنوں کے لیے وہ ماحول، یہ برداشت کر لیں گے 1 ہفتہ کہ چلو 1 ہفتے میں یوز ٹو ہو جائیں گے؟ نہ، اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو شاید ٹینشن سے مار چکے ہوں گے. جو غربت مہنگائی ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، قتل و غارت، پرسوں کسی عالم کو شہید کر دیا، کبھی کوئی سیاسی لیڈر شہید ہو رہا ہے، کبھی فلاں پہ حملہ، کبھی فلاں پہ حملہ. ان حالات کے باوجود بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں. تھوڑا بہت مذہب بچ گیا جس کے یہ اثرات ہیں، تھوڑا بہت اللہ رسول کا تصور رہ گیا جس کے یہ اثرات ہیں. تو کافر دنیا کو مقصد بناتا ہے، یہی وجہ. اور دنیا کا اصول پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا کہ اگر کوئی دنیا کو ہدف بنا لے، ہدف نہ بنائے پھر تو ٹھیک ہے، ہدف آخرت کو بنائے، کمائے دنیا، منزل نہ بنائے. اب آپ کہہ سکتے ہو منزل بنائے بغیر کمائے گا کیسے؟ بھائی آپ پشاور جا رہے ہو، منزل آپ کی ہے کہ پشاور پہ اتروں گا میں، تو راستے میں اچھا سفر کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آپ چاہو گے بھائی بزنس کلاس میں سفر کروں، ٹائم پہ مجھے اچھا کھانا مل جائے. تو یہ مسافر خانہ ہے. آپ یہاں چاہو کہ میرا گھر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، میری خوراک اچھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہدف تھوڑی بنانا ہے. ہدف بنانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے جو ٹرین میں سفر کر رہے تھے وہ ڈبہ خرید لیا آپ نے، اور آپ نے کہا بس سارا سرمایہ ادھر ہی جھونک دو، یہاں کا اے سی بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اسپرے بھی کر رہے ہو، اور بس اسی کو پھر جب پشاور اسٹیشن پہ گاڑی رکی ہے تو میری سیٹیں میں کیسے چھوڑ کے جاؤں اپنی برتھ کو، اور یہ کھڑکی کتنی پیاری ہے، اور وہ کہاں گیا، وہ جو بٹن دبا کے بریانی لے آیا کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ تو لوگ کہیں گے تو پاگل ہے بھائی، تو سفر کو تھوڑا سا انجوائے کر لیتا. یہ ہے تو سفر نا، دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے. تو ان کافروں نے بیچاروں نے کیا کیا میرے بھائی؟ اسی مسافر خانے کو کیا بنا لیا؟ منزل. مسلمان مسافر خانے سے دل بولو نا نہیں لگاتا، اس کو منزل نہیں بناتا. تو انہوں نے جب منزل بنا لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب،
لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، اس سے وہ ابن آدم وہ انسان مراد ہے جو اس دنیا کو مقصد بناتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اگر سونے کا ایک جنگل دے دیا جائے دولت کے طور پر، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا کہ اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ، فرمایا کہ اس کی خواہش ہوگی کاش ایسے 2 جنگل میرے پاس ہوتے، 2 وادیاں میرے پاس ہوتی. وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں. سونا بھر کے دے دیا جائے نا، تو سوئٹزرلینڈ میں ہوا کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ تو دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں سے ہے. ہم اور آپ تو وہاں کی نیشنلٹی کا سوچ بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈروں کو نہیں ملتی وہاں پہ نیشنلٹی، جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں ان کو نہیں ملتی. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کمال کی بات ہے کہ جس ملک کی نیشنلٹی کی اتنی ویلیو، جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ ٹینشن تلاش کرنے جاؤ گے، لوگ کہیں گے یہاں ٹینشن، بولو نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ساری سہولتیں اعلیٰ درجے کی پوری ہو رہی ہیں. کمال کی بات ہے کہ خودکشی سب سے زیادہ کہاں ہو رہی ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں. ابھی کھوپڑی میں آتی ہے بات یہ، اور لیگل ہے. پوری دنیا میں خودکشی اللیگل ہے، سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے بھائی؟ میں تو اس جگہ پہ جانے لگا تھا کہ جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے، لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ پھر ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ کر دیں آپ کے خلاف کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس لیے اس آفس گیا نہیں، ورنہ ایک آفس ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی میری ویڈیو ڈال دے مفتی صاحب 4 شادیاں کر کے پچھتا رہے ہیں، نام لکھوانے جا رہے ہیں، اس لیے میں نہیں گیا وہاں. اور یہ بھی ولاگ میں یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا ایسا نہ خودکشی والے جن کا پاکستان میں پروگرام ہے اس چکر میں آ جائیں کہ چلو یار لائن لگا کے. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن مجبوری میں بتانا پڑ رہا ہے کہ جو آپ نے اگر ہدف صحیح نہیں کیا نا تو بھائی تباہی ہے. پھر سمجھ لو وہ نہیں بچا سکے اپنے آپ کو آپ. تو لائن لگی بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں لیگل کر دی اتنی زیادہ. انہوں نے کہا بھائی جب لوگ کر ہی رہے ہیں، بچنا تو ہے نہیں، تو ادھر ادھر چیچڑے ویچڑے اللہ معاف فرمائے، یعنی ٹرینوں کے رکاوٹ بنتی ہے، 2.5 گھنٹے ٹرین میں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو کیوں نہ اس کو لیگل کر دو بھائی. جس نے مرنا ہے تمیز سے مر لو یار، لائن لگا کے. جب ہر کام بل لائن لگا کے جمع ہو رہا ہے تو قبر میں بھی لائن لگا کے پہنچ جاؤ نا تمیز سے. تو پھر وہ لائن کا سسٹم ہے کہ آپ کائنڈلی آپ بتائیں کہ کیسے مرنا پسند کریں گے وغیرہ وغیرہ. مقصد کسی کا خدا کی قسم مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم شاید ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہوتے. ہمارے کیا کمال ہے اس میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ابن آدم کی خواہشات کا پیٹ نہیں بھر سکتا. آپ اگر چاہتے ہو شراب میں مجھے سکون مل جائے، ہرگز نہیں. آپ شراب پیو گے عادت ہو جائے گی آپ کو. سکون کے لیے آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑے گی. آپ چاہتے ہو زنا میں مجھے سکون مل جائے، شہوت پرستی ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یورپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ ان کے ہاں پہلے مذہب تھا، عیسائیت تھی، اس میں پردہ تھا. وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو کسی حد تک فالو کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب اوپن کر دیتے ہیں. اس اوپن کرنے سے یہ ہوگا کہ جب ہر آدمی کے لیے آسانی سے عورت کا حصول ممکن ہوگا، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے زنا کی ہم لیگل کر دیں گے تو لوگوں کی ٹھڑک ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کی ٹھڑک کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. سب عادی ہو جائیں گے، پھر یہ پردے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کرنا پڑا. بھائی جس کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ جب چاہے وہ نائٹ کلب میں جا کے کسی بھی عورت کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے، اس کو مرد کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اتنا بڑا یہ جو نفسیاتی بیماری ہے، اس بیماری کو انہوں نے لیگل کر دیا کیونکہ روک نہیں سکتے لوگوں کو، وہ ناممکن. انہوں نے کہا جب کرنا ہی ہے تو خلاف قانون سمجھ کے کرے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ لیگل کر دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی بات وہی ٹھیک تھی تو 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ انسان کی خواہشات کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اگر وہ منزل آخرت کو نہیں بناتا، آخرت کو بناتا ہے، پھر ان دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے گریبی سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ گریبی اسے کہتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں جاپان میں گریبی ہوتی ہے کہ یہاں تو نہیں ہوتی ہوگی، ظاہر ہے. گریبی تو پتہ ہی ہوگا نا،
بھائی آپ نے نہاری کی ایک پلیٹ منگوائی 100-150 روپے کی, اب ختم ہو گئی نہاری, پیسے پورے ہو گئے, آپ کہتے ہیں یار تھوڑی سی گریوی لے آ, وہ لے آئے گا تو خوش ہو جاؤ گے, نہیں لائے گا, اگر بولے ہمارے ہوٹل میں گریوی سسٹم نہیں ہے تو خودکشی تھوڑی کرو گے آپ کہ میں مر گیا ہائے ہائے. آپ بولو گے یار جو میں نے پیسے دیے تھے اس کی قیمت مجھے وہ مل گئی. تو گریوی ہے, بعض دفعہ 3-3 4-4 گریویاں بھی. ہمارے ایک دوست تھے وہ تو گریوی سے شروع کرتے تھے, جا کے کہہ رہے گریویاں پہلے لے پلیٹ بعد میں. جیسے ایک بندہ گیا نا, اس نے جا کے ہوٹل میں پوچھا ہاں بھائی روٹی کتنے کی, اس نے کہا اتنے کی, نہاری کتنے کی, اتنے کی, اور کولڈ ڈرنک کتنے کی, اتنے کی. اس نے کہا رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, اس نے کہا 6 رائتے لے آ. پھر ایسا کر, سمجھ رہے ہو کیا کر لے بھائی, رائتا ہی پیئیں گے آج بیٹھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو دنیا کو منزل نہیں بناتا نا, ہدف نہیں بناتا, وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ پھر ان نعمتوں کو غریبی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میری منزل تو آخرت ہے, یہاں اگر اچھا کھانا مل رہا ہے سبحان اللہ, میں مستحق نہیں ہوں, 2 وقت کی روٹی سوکھی مل جاتی تو بھی گزارا. ہمارے نبی کا نہیں ہوا گزارا, اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے ایک ٹائم کھا کے, بھائی فاقوں پہ ساری زندگی گزری, اور ٹینشنیں کتنی, ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے کبھی حملہ ہو رہا ہے, کبھی غزوہ خندق ہو رہی ہے, ساری زندگی جنگوں میں گزری آپ کی, اور رزق بقدر ضرورت گزر گئی نا. اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں غریب آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا, واقعی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہر وقت تو اس کو فکر کس کی ہوتی ہے, روٹی کی فکر میں وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے نبی نے غربت میں کتنا کچھ کر لیا. کیوں؟ منزل کس کو بنایا, آخرت کو. بھئی یہ منزل نہیں ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے. لیکن کافر جب اس کو منزل بناتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, سوئٹزرلینڈ میں جو ہوا ہے وہی ہوگا. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب بہت کچھ مل گیا تو اب ہوسیں اور خواہشات کم ہونے کے بجائے اب ان کا اسٹینڈرڈ اور زیادہ اونچا ہو گیا ہے. اب اوپر کا کچھ چاہیے. اب اس سے دل کیا ہو گیا ہے, بچے کو جب آپ جھنجھنا پکڑاتے ہیں کتنا خوش ہوتا ہے, کھیلتا ہے. تھوڑی ہمتے تو بہت تجربہ اس کا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, بچہ اس کھلونے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے, اس کھلونے کو اٹھا کے. انسان کی بھی یہی نیچر ہے, ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے, اس کو اب سکون کے لیے کیا چاہیے اس سے اوپر کی. جب وہ نہیں ملتی تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جو خودکشی نہیں کرتے وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی تبلیغ ہی ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں. جو ہوتا ہی ہے کہ آپ فرقواریت میں الجھ جاتے ہو بعض دفعہ, مذہب کی طرف جب آتے ہو. بعض لوگ مذہب کی طرف آتے ہیں تو ٹینشن کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتی. وہ کہتا ہے صرف میری سنو, وہ کہتا ہے صرف میری سنو, یہ سارے پاگل ہیں, یہ سارے بے وقوف ہیں, ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا. جب تک مسجد سے باہر ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں, سوائے ان ٹینشنوں کے. جب مسجد میں آیا تو بجائے ٹینشن ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن کھڑی ہو گئی, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے, آمین زور سے کہنا ہے کہ آہستہ کہنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ کہہ رہا تھا ہم تو آئے تھے ٹینشن سے بچنے کے لیے, یہاں ٹینشن کم ہونے کے بجائے جو پہلے سال ٹینشن تھی, اور میرا بیان اگر سنے گا تو ایک اور ٹینشن لگ جائے گی اس کو, سمجھ رہے ہو, تو ساری زندگی کی ٹینشن ہے وہ. تو کیا ہوگا, وہ ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گی. تو تبلیغ ایک ایسا راستہ ہے جو ان ٹینشنوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے آزاد. وہ آپ کو بتائے گا بھائی مٹی کی 2 قسمیں ہیں, ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. صاحب مٹی ہے, ختم ہونے والا ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کسی کا بڑا بنگلہ دیکھو, بیل بجاؤ, باہر جب وہ آئے گا اسے بولو بھائی ہم سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ہم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. ان بنگلوں سے گاڑیوں سے دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے. تو جب انسان بار بار اپنی زبان سے یہ بات ریپیٹ کرے گا تو اپنے اندر بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور کوئی آپ کو نہیں روکے گا رفع الیدین کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, ٹانگیں چوڑی ہیں کہ پتلی ہیں, زور سے آمیں ہو. کہا بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے, پڑھ لے. اللہ کے سامنے نبی نے سب طرح سے نماز پڑھی ہے, تبھی تو یہ سارے طریقے امت میں زندہ رکھے. اس میں غلط وہ نہیں ہے جو رفع الیدین کر رہا ہے, نہ وہ غلط ہے جو رفع الیدین نہیں کر رہا. غلط وہ ہے جو ایک رائے پہ اڑ کے دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے, وہ غلط ہے. دونوں طریقے ثابت ہیں. ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آیا, اس نے کہا اس بندے نے میرا دماغ چاٹا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, میں کیا کروں. حضرت نے شارٹ جواب دیا کہ اس سے بولو کہ صحابہ میں کچھ ایسے تھے یا نہیں تھے جو فاتحہ نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی تھے. تو انہوں نے کہا جب ان کی ہو جاتی تھی نا تو ہماری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, ایسے کیسے ہوتا ہے صحابی کی نمازی نہ ہو رہی ہے. شارٹ جواب دیا کہ نکلو اس بحث سے.